ناظرین ٹونائٹ میں نجم سیٹھی کے ساتھ میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم بہت سے امپورٹنٹ ایشوز ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ کچھ امپورٹنٹ آئی وڈ سے کہ پچھلے کچھ تقریباً 2 ہفتوں کے درمیان ایک طرف دیکھا جائے تو بہت سی تباہ کاریاں ہوئی ہیں پاکستان میں. سیلاب آپ کے سامنے ہے اور جس طرح کے اس کے آفٹر افیکٹس ہو رہے ہیں ابھی تک, اور اگر دیکھا جائے تو تقریباً 4 پروونسز, 4 جو صوبے ہیں, انفیکٹ اب تو 5 ہیں لیکن 4 صوبے ہیں بڑے, وہ 4 افیکٹڈ ہیں. اسی دوران آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے, پہلے فرانس گئے, پھر وہ انگلینڈ گئے, اور ان کے اس دورے کے اوپر بہت سارا کرٹیسزم ہوا. اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جولائی کے مہینے میں, یعنی کہ جولائی کے آخری 10 دنوں میں, تو ان 10 دنوں میں بھی بڑے امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ جو بڑے ایونٹفل جنہیں میں کہہ سکتا ہوں واقعات رونما ہوئے, جن میں سے ایک واقعہ جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا پاکستان کے لیے کہ جب وہ وکی لیکس کے وہ وار لاگ سامنے آ گئے, ڈائریز سامنے آ گئے, جس میں ایکیوز کیا گیا پاکستان کی ISI کو جی کہ وہ اپیرنٹلی انوالوڈ رہی ہے. تو یہ کتنی امپورٹنٹ ٹائم لائن تھی, زرداری صاحب کا وزٹ کتنا امپورٹنٹ تھا, جو کرٹیسزم ہوا زرداری صاحب کے اوپر, اور ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو وہاں پر پیش آیا زرداری صاحب کے ساتھ, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, زرداری صاحب کا جانا, انہیں جانا چاہیے تھا یا نہیں, یا رکنا چاہیے تھا نہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ فلڈ کے حوالے سے کیونکہ ایک سچویشن جاری ہے اور دنیا نیوز آپ کو پتہ ہے, اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو موبلائز کیا جائے, گورنمنٹ کو موبلائز کیا جائے, جو مخیر حضرات ہیں ان کو موبلائز کیا جائے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے سیٹھی صاحب سے کہ کتنے افیکٹولی فنڈز جنریٹ کیے جا سکتے ہیں. سیٹھی صاحب, سب سے پہلے زرداری صاحب گئے, آپ کو معلوم ہے بڑا ان کو کرٹیسائز کیا گیا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, جتنے بھی سینئر اینالسٹس تھے سب نے, سوائے پیپلز پارٹی کے میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا بندہ میں نے تو نہیں دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ زرداری صاحب نے ٹھیک کیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کتنی امپورٹنس تھی, زرداری صاحب کو جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے تھا, ایک جو ٹائم لائن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس میں؟ منیب, ایسے ہے کہ اب اس میں تو کوئی شک شبہات نہیں ہے کہ وہ چلے گئے اور پیچھے سے حالات خراب ہو گئے, اور یہاں میجورٹی کنسنسس ویو یہی ہے کہ یہ دورہ ان کا بالکل کامیاب نہیں تھا, اور ان کو ذاتی طور پہ پاکستان کے اندر کافی نقصان ہوا ہے. اور بیشتر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو جانا نہیں چاہیے تھا, یا اگر چلے گئے تو فوراً واپس آ جانا چاہیے تھا, اور ان کے یہ غم والے دنوں میں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. کیونکہ 2 چیزیں تھیں نا, ایک ڈیوڈ کیمرون کا اسٹیٹمنٹ آ گیا, دوسری طرف فلڈز تھے. جی ہاں, وہ بیسکلی ڈیوڈ کیمرون کا اسٹیٹمنٹ کی اتنی اہمیت نہیں تھی, جو کہ یہ تھی کہ یہاں اتنی تکلیف میں ہے ہماری عوام, اور یہ وہاں دورہ کر رہے ہیں, اور اس دورے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اور وہ بھی فرانس گئے, پھر اس کے بعد برطانیہ گئے, اور جس ایجنڈے سے وہ گئے وہ اس ایجنڈے کی اگر کوئی ذاتی اہمیت تھی تو تھی, نیشنل اہمیت نہیں تھی. اور اگر نیشنل اہمیت تھی تو وہ شاید اس میں تھی کہ وہ کیمرون صاحب کو سنب کرتے. اگر جانا ہی تھا تو پھر جا کے سنب کرتے, کیونکہ کیمرون صاحب نے جو بات یہاں کی تھی بڑی غیر مناسب تھی. بالکل. تو مطلب آن آل کاؤنٹس یہاں کرٹیسزم جو تھی وہ جائز تھی. مگر دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ یا میں یا اور جو ہم تنقید کرتے ہیں, ہم ان کی جگہ پہ ہوتے تو کیسے یہ چیز ڈیولپ ہوئی, کس سٹیج پہ غلط انہوں نے اسیسمنٹ کی یا ان کو غلط ایڈوائس دی گئی, اور کس سٹیج تک یہ معاملہ رک سکتا تھا اور اس کو وہ ریکور کر سکتے تھے اس سے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کو بڑی سائنٹیفکلی اس کو دیکھ لیا جائے, کرونالوجیکلی, کہ پہلے کیا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر لوگوں نے کیا کہا, پھر انہوں نے کیا کیا, پھر انہوں نے کیا کیا. تو اس کو اگر آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کس سٹیج کے اوپر ریکوری ہو سکتی تھی مگر نہیں ہوئی, اور ایک چیز سے دوسری چیز بری ہوتی گئی, جس کی وجہ سے ایک ایکیومولیٹڈ ڈیفیسٹ ہو گئی ہے زرداری صاحب. اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ ان کی جگہ پہ ہوتے تو شاید میرا خیال ہے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیتے ہیں کہ بھئی وہ کیا, ان کی سوچ کیا ہوگی جس کے بیسس کے اوپر انہوں نے یہ دورہ کیا, تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو اس کی ٹائم لائن دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ یہ 25 تاریخ کو غالباً وکی لیکس پہلی دفعہ منظر عام پہ آئی کہ وکی لیکس کا ہوا. اس وقت پریشر امریکہ کی طرف سے تھا کہ جی, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے تھا کہ یہ وکی لیکس میں پاکستان کی ISI کے بارے میں الزام کیے گئے تھے. اس وقت پریزیڈنسی کی طرف سے کوئی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ وکی لیکس کے اوپر نہیں آیا. ایک سافٹ سا اسٹیٹمنٹ آیا پرائم منسٹر کی طرف سے, ارے یہ کیا بات ہے, کوئی بات نہیں ہے, ہم نے تو اتنی سیکریفائسز کی ہیں, یہ فضول بات ہے. اور کامنٹیٹرز کی بھی یہاں جو تھی
وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ وکی لیکس والی پرانی بات ہے, اس میں کوئی ایویڈنس نہیں پاکستان کے خلاف دی گئی. ہم نے بھی یہ تبصرہ یہی کیا کہ یہ وکی لیکس جو ہے یہ امریکہ کے لیے زیادہ اس کی اہمیت ہے, ہمارے اوپر کوئی اس کا خاص پریشر نہیں پڑے. 180 ڈاکومنٹس تھے نا, 180 ڈاکیومنٹس آؤٹ آف 90,000, اور وہ ڈاکیومنٹس کے اوپر بھی ریلائنس واز پلیسڈ آن افغان سورسز. تو میں نے یہاں اسی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی خاص ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے. مگر ہماری پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسٹرانگ پروٹیسٹ نہیں آئی کہ یہ ڈاکیومنٹس کیوں لیک ہوئے. فارن آفس نے اس کو ریجیکٹ کیا, پرائم منسٹر صاحب نے ریجیکٹ کیا, پریزیڈنسی ظاہر ہے وہاں سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آنا تھا. سو فار سو گڈ. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فارن آفس کے ذریعے کیا, اور تو ان کا ڈائریکٹ کوئی رسپانس نہیں تھا. اس کے بعد غالباً آپ دیکھیں گے کہ 28 جولائی کو ڈیوڈ کیمرون صاحب کا وہ بہت ہی غلط قسم کا بیان ہندوستان ٹیریٹری کے اوپر پاکستان کے خلاف آیا. یہ پہلی دفعہ تھی جب کہ میرا خیال ہے ان کا جو دورہ تھا یو کے کا, اس کے بارے میں 28 کو یہ بیان آیا. مجھے یاد ہے کہ 29 تاریخ تک, 28 کی رات کو یہ 28 کے دن یہ بیان آیا, 28 کو دن بیان آیا تھا, اور رات کو آپ نے اور میں نے اس کی مختصراً اس کی ڈسکشن کی, اور میری بھی یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ یار یہ نیا پرائم منسٹر ہے, خوش کر رہا ہے, یہ ہندوستان کو خوش کر رہا ہے, نیشن آف شاپ کیپرز, اور یہ وہ $1 بلین کی بزنس کرنے گیا ہے, تو یہ فضول سی بات کر دی. اور برطانیہ ہمارے ساتھ کوئی خاص تعلقات بھی نہیں ہے, ان سے لین دین بھی اتنی نہیں ہے, ان کی اہمیت نہیں ہے, ہمارے لیے تو صرف امریکہ کی اہمیت ہے. وہ ریلیشن شپ بڑی خطرناک ہے اور اہم ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی چیز خراب ہو جائے تو سب کو نقصان ہو جاتا ہے. یہاں تو ایسی بات نہیں, تو میں نے اس کو بڑا لائٹلی لیا. تو اگر آپ پریزیڈنسی میں ہوتے تو شاید آپ بھی لائٹلی لیتے اس کو. وہ میرے والا جو پوائنٹ آف ویو تھا, فرق یہ میرے میں اور پریزیڈنٹ صاحب میں جو ہونا چاہیے. میں باہر بیٹھا ہوں, میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں, مجھے اندر کے حالات کا نہیں پتا, مجھے یہ نہیں پتا کہ میری فوج کیا سوچ رہی ہے. پریزیڈنٹ صاحب تھے نا, پریزیڈنٹ صاحب کا ویو شاید یہی ہو سکتا تھا, یار فضول آدمی ہے, کوئی بات نہیں, اس کو جانے دیں اس کو. مگر آپ کی جو فوج ہے انہوں نے آلریڈی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے اوپر سخت رسپانس دینا ہے, جو کہ پھر 29 تاریخ کو غالباً ISI کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی کہ ISI کی ٹیم جو UK جا رہی تھی وہ نہیں جائے گی ان پروٹیسٹ. اب اگر دیکھیں نا, پریزیڈنٹ صاحب کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ بیان یا ISI کی یا ملٹری کی یہ ویو ہے. آفٹر آل پریزیڈنٹ ہے, اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو پھر دیٹ ریفلیکٹس آن کہ یہ کس قسم کی ریلیشن شپ ہے کہ فوج خود ہی فیصلے کر لیتی ہے, اور یہ کس قسم کا فارن آفس ہے جس کو کنسلٹ بھی نہیں کیا جاتا. تو اگر فارن آفس کو فوج نے کنسلٹ کیا تھا اور یہ گورنمنٹ پالیسی کے تحت یہ ہوا تھا, تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ بہت اسٹرانگ ریئیکشن ہماری گورنمنٹ کا ہوا ہے. گورنمنٹ سے مراد یہ کہ فارن آفس نے اس کو اون اپ کیا, ایسے ہی ہے نا. بالکل ٹھیک. تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کو اس سٹیج پہ سوچنا چاہیے تھا کہ ایک طرف میری ملٹری کا اتنا اسٹرانگ ریئیکشن جا رہا ہے, اوپر سے پھر میں بھی جا رہا ہوں, سوچنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا اور نہیں, وہ اسٹرانگ ریئیکشن دیتے ہیں, وہ بیڈ کاپ, میں گڈ کاپ جا کے, تو ہم یہ دو مرم پٹی کرتا ہوں. ہاں, وہ میں جا کے مرم پٹی کرتا ہوں, یہاں سے آنکھیں دکھا دی ہیں, یہ بیٹر ڈپلومیٹک پالیسی ہے. ہو سکتا ہے ان کو یہ ایڈوائس دی گئی ہو سکتا ہے ان کا پہلے سے دل تھا کہ میں نے جانا ہی جانا, تو انہوں نے یہ اس قسم کا ایکسکیوز لیا ہو کہ نہیں کوئی بات نہیں, ان کو ہارڈ لائن لینے دیں, لیٹ دی ISI ٹیک دا ہارڈ لائن اینڈ پل آؤٹ, اور میں جاتا ہوں اور میں جا کے وہاں بات کروں گا. تو شاید یہ اس قسم کی انہوں نے یہ فیصلہ کیا. قطع معاف, I know you want to ask a question, but I just want to finish this. کہ it was wrong assessment of the situation. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو کیا نا کہ ISI کو ہارڈ لائن, میں جاتا ہوں اور میں کچھ اور کروں گا, it was a wrong assessment. Whether it was his assessment, whether it was his advisor's assessment, جی حضوری تھی وہاں, فارن آفس نے کلیریفائی نہیں کیا, فوج نے بھی چپ کر گئی, اچھا ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں جائیں, یہ مجھے نہیں پتا اندر کی بات. مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پالیسی یہ ہوئی کہ ISI نے ہارڈ لائن لی, پریزیڈنسی نے سافٹ لائن لی, گورنمنٹ ادھر ادھر ہو گئی, فارن آفس کبھی ادھر دیکھ رہا تھا کبھی ادھر دیکھ رہا تھا. فارن آفس تو ویسے بھی سیٹھی صاحب ہمارا جو ہے وہ ایک پوسٹ آفس ہی بن گیا ہے نا. نہیں یار, پوسٹ آفس تو ہے, مگر کس کا پوسٹ آفس ہے؟ حکومت کا پوسٹ آفس ہے ڈاک فوج کو بھیجنے کے لیے, یا فوج کا پوسٹ آفس ہے ڈاک حکومت کو بھیجنے کے لیے؟ پوسٹ آفس. تو پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر مسئلے ہیں نا, تو پھر سوچنا چاہیے تھا نا, اس کے اوپر صحیح کنسلٹیشن ہوئی. تو میرا خیال ہے پہلی جو اسٹرین آیا ہے وہ یہاں آ گیا تھا, 9 جولائی کو آ چکا تھا, اور زرداری صاحب کی اسیسمنٹ غلط, اور زرداری صاحب یا پریزیڈنسی کی اسیسمنٹ جو کریٹ کی گئی یا انہوں نے خود اختیار کی وہ غلط تھی. چلے غلط تھی, اگلا سٹیپ